الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدقت يا رب العالمين قال تعالى في مقام آخر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعۃ المبارک اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے معنون کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس ماہ رمضان میں اب جمعہ نہیں آئے گا، یا تو جمعرات کو عید ہو جائے گی یا جمعے کو عید ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب آئندہ سال کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ
اور پھر اس طرح کی جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں جن کو اس سال اللہ نے رمضان المبارک عطا فرمایا اور انہوں نے اس کی بھرپور قدر کی، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی اور بھی ذکر، اذکار، تلاوت، اپنے اس قیمتی لمحات کو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے مزید انہوں نے قیمتی بنایا۔ اور ہمارے وہ بزرگ کہ جو صحت کے ایام میں رمضان کے روزے بھی رکھتے رہے، تراویح بھی پڑھتے رہے، جب تک ان کی صحت تھی وہ روزے رکھتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، لیکن اب اس سال یا اس سے پہلے سے اپنی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ بعض تو ایسے ہمارے بزرگ ایسی بیماری میں آ گئے جو اب گھر سے مسجد تک بھی نہیں آ سکتے، بلکہ گھر میں بھی وہ اپنی جو بشری ضرورتیں ہیں ان کے پورا کرنے میں بھی بڑی تکلیف پاتے ہیں۔ وہ لوگ اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان جب تک صحت مند ہوتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرتا رہتا ہے، پھر جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ اپنی صحت کے ایام میں جو جو نیکی کے کام کرتا تھا وہ لکھ دیا کرو اس کے نام اعمال، اس لیے کہ اس کو میں نے بیمار کیا۔ تو وہ لوگ اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اب وہ اپنی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے تراویح پڑھ نہیں سکتے یا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، روزہ رکھ نہیں سکتے، لیکن انہوں نے چونکہ صحت کے ایام میں روزے بھی رکھے، باقاعدہ تراویح بھی پڑھی، تو ان کے اجر اور ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ ہاں وہ لوگ کہ جو نماز شروع ہی اس عمر میں آ کے کرتے ہیں جب بیمار ہو جاتے، پہلے تو نماز پڑھی نہیں، اور جب پڑھی تو اس وقت شروع ہی بیٹھ کر نماز اسٹارٹ کی پڑھنا، اب ان کا یہ کہ ان کا ثواب آدھا لکھا جا رہا ہے جیسے، لیکن بہرحال پھر بھی مرنے سے پہلے پہلے انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، دیر سے آیا لیکن پھر بھی پا لیا۔ انتقال سے، عالم نزاع شروع ہونے سے کچھ لمحے پہلے بھی کسی کو توفیق ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، وہ اس کو کم نہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور آج ایک جو عجیب سلسلہ چل پڑا ہے کہ ہم لوگ ظاہر کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہیں، اپنے ظاہر کو سنوارنے میں، بنانے میں جتنا ہم وقت لگاتے ہیں، جتنا ہم پیسہ لگاتے ہیں، جتنی اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں،
اتنا اپنا باطن بنانے میں نہ وقت لگاتے ہیں، نہ صلاحیتیں لگاتے ہیں، نہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے یہاں ظاہر سے زیادہ باطن کی قدر کی جاتی ہے۔ ایک ہی سرزمین ہے، ایک ہی علاقہ ہے، ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ نے ظاہری حسن سے، مال سے بہت نوازا، جس کا نام تھا ابو لہب۔ نام تو اس کا تھا عبد العزیٰ، لیکن ابو لہب اس کے خوبصورتی کی وجہ سے اس کی ماں نے اس کو یہ خطاب دیا تھا، اور وہ خطاب پورے مکہ میں مشہور ہوا۔ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلے، ابو لہب شعلوں کا باپ، کہ اس کے چہرے پر ایسے سفیدی تھی اور ایسی سرخی تھی جیسے شعلے چمک رہے ہوں، بھڑک رہے ہوں۔ لیکن قرآن کی اطلاع کے مطابق وہ جہنم کا ایندھن بنا، اور قرآن نے نام لے کر اسے کنڈم کیا۔ اور اسی زمین پر، اسی شہر میں رہنے والا ایک اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، جس کی ظاہری کوئی رنگت نہیں تھی، رنگ کالا تھا، ہونٹ بڑے تھے، اور مال کچھ بھی نہیں تھا، اسٹیٹس غلامی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اوپر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رنگ چڑھایا، اور اتنا رنگ چڑھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال، تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے تمہارے جوتوں کی آہٹ میں نے جنت کے اندر سنی؟ تم چلتے تو فرش پر ہو، لیکن عرش والا تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز جنت کے فرشتوں کو سناتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ رنگتوں میں کچھ رکھا ہے، اور نہ مال و دولت میں کچھ رکھا ہے، نہ علاقائی امتیازوں میں کچھ رکھا ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ تمہاری بلندی کا اور تمہاری عزت کا ایک ہی راز ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، بس یہ بات اور یہ راز جس کو سمجھ میں آ گیا ان اندھیروں میں، اس مادہ پرستی کے اندر، کہ یہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، اس نفسا نفسی کے عالم میں یہ حقیقت جسے سمجھ میں آ گئی تو سمجھے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تمہاری عزت کا معیار، تمہاری عزت کا پیمانہ تمہارا تقوی اور تمہاری طہارت اور پاکیزگی ہے۔ تقوی اور طہارت اور پاکیزگی زندگیوں میں آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، حیات مبارکہ کے خد و خال سے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی زندگی میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حیات طیبہ کے خد و خال موجود ہیں۔
جس قدر آپ کی پاکیزہ زندگی سے ہماری زندگی قریب ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی اللہ کی نظروں میں ہم بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے کرم فرمایا، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں اللہ نے جنت بھیج دی، اب ہمیں اختیار دے دیا کہ جنت لینی ہے یا اس کو ٹکرا کر گھر سے باہر بھیجنا۔ آدمی نے بڑا اس کو منظم کیا ہے۔ فرمایا ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ فرمایا، ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک کٹ گئی۔ پوچھا، اصحاب نے پوچھا وہ کون، وہ کمبخت کون ہے؟ توقیر ہو گئی جس کی توقیر، جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی، جس کا مقام اللہ کی نظروں میں گر گیا، وہ کمبخت کون ہے؟ ارشاد یوں ہوا، ارشاد یوں ہوا، وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ جنت گھر میں آ گئی، اللہ نے گھر میں جنت عطا فرمائی، لیکن یہ اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے اور شیطان کے ساتھ اتنا قریب ہونے کی وجہ سے، جسے قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کے نبی کے فرامین سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے تو شیطان اس کا پکا یار بن جاتا ہے، پھر اس کی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جہاں چاہتا ہے پھر شیطان اس کو لے کر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے موقع عطا فرمایا اور وہ لوگ بازی لے گئے کہ جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ جناب ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ غزوہ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں آپ نے جو خود پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئی، اس وقت کوئی ایسے آلات نہیں تھے کہ ان کڑیوں کو نکالا جائے۔ صحابہ اکرام آگے بڑھ رہے تھے، ہر صحابی دانت کے ذریعے سے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، خون تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ اپنے ابا کی یہ حالت دیکھ کر ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر مسکراہٹ تھی، آپ فرما رہے تھے کہ بیٹا یہ تکلیف جس محبوب کی رضا پانے کے لیے ہے اس کے ہاں یہ تکلیف کوئی زیادہ قیمت نہیں رکھتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اگر انسان اپنے آپ کو تھکا دے، تھوڑا تکلیف میں ڈال دے، تو یہ اس کے لیے سعادت ہے کہ اللہ نے اس کو یہ موقع دیا۔ فرمایا کہ منت بنے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے بخدمت برداشت۔ بادشاہ پر اپنا احسان مت جتاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، احسان بادشاہ کا ہے جس نے تمہیں اپنی خدمت میں لگایا۔ بادشاہ کے لیے تو خدمت کرنے والے ہزاروں لاکھوں موجود ہیں،
لیکن سعادت اس کے نصیب میں آتی ہے جس کو موقع ملتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے والے بہت ہیں۔ مکہ کی سرزمین پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے، ان کی خواہش تھی، اور یہ آج سے کوئی 1300 سال پہلے کی بات ہے، ان کی خواہش تھی کہ میں مکہ کا طواف ایسی حالت میں کروں، ایسے وقت میں کروں کہ اس وقت کوئی بھی طواف کرنے والا نہ ہو۔ اور اس تمنا میں وہ مکہ کے کسی گھر میں وقت گزار رہے تھے کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوگی، اور پھر میں قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا کہ اللہ اس وقت جب آپ کے گھر کی کوئی بھی آپ کے گھر کا طواف نہیں کر رہا تھا، میں آپ کے گھر کا چکر لگا رہا تھا، میں قیامت کے دن اپنے اس نیکی پر فخر کروں گا۔ ایک دن ایسا آیا کہ مکہ پہ شدید بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ آج موقع ہے، آج لوگ سب بارش سے بچنے کے لیے، ٹھنڈی ہواؤں سے بچنے کے لیے سب اپنے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں۔ وہ اس بارش میں اور اس ٹھنڈی ہوا میں اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے نکلا۔ جب وہ حرم میں داخل ہوا تو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ ایک اژدہا بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ وہ حیران ہو گئے کہ اگر انسان نہیں کریں گے تو اللہ کی اور بہت سی مخلوق ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ تو اللہ تمہیں سعادت دیتا ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے اور تمہیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس کو اللہ کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نیک لوگوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ وہ عبادت کر کے بے خوف نہیں ہوتے تھے، وہ عبادت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کے قبول کرنے کی تمنا رکھتے، اور ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچاتے کہ جس سے سمجھتے کہ کہیں اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں اللہ نے سید انبیاء کے سردار بلکہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ذکر کیا، تفسیر میں لکھا ہے کہ جب وہ سیدہ ہاجرہ کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر چھوٹے بچے کے ساتھ واپس جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ آگے آ گئی اور پوچھا کہ ابراہیم مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، آپ اس ویرانے میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اتنی سنگین اور سخت صدا کوئی اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ چلو اگر میری غلطی ہے تو اس معصوم بچے کی کیا غلطی ہے؟ حضرت ابراہیم نے بیوی کی بات سنی لیکن جواب نہیں دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب میں کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ خاموشی اختیار۔ بیوی نے پھر سوال کیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ پھر خاموش رہے۔ لیکن جب بیوی نے سوال میں ترمیم کر کے سوال کیا، کیا یہ آپ خود کر رہے ہیں یا اس کا حکم ہے؟ پھر اس ترمیمی سوال کے جواب میں انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی کہ یہ اس کا حکم ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہم یہاں آ کر کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم عبادت کر کے بس کہتے ہیں بس ہو گیا، نہیں، عبادت کے بعد بھی آپ ان لوگوں کی زندگی کو سامنے رکھیں جو اس سفر سے گزر کے چلے گئے اور جن کا اللہ نے قرآن کریم میں اس انداز میں تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ انسان تھے، جن کی ایک ایک عبادت اللہ نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بھی یہ جو کچھ کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آگے بھی اللہ ہمیں یہ سعادتیں اور توفیق عطا فرماتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔